جب چیخ و پکار ہوئی، تلواریں میان سے نکلی، دو گروپ بن گئے، اور حضور اتنا تنگ آ گئے، اتنے ناراض ہوئے کہ آپ نے فرمایا سب نکل جاؤ باہر یہاں سے۔ حضور سے سب کو نکال دیا۔ حضور کے جو چچا تھے عباس رضی اللہ عنہ، وہ زمین سے ریت اٹھا اٹھا کے اپنے بالوں میں ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عمر تو نے آج تباہ کر دیا، عمر تو نے آج ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، دھول اٹھا اٹھا کے ڈال۔ ایک اہل تشیع بھائی اور ایک دیوبندی شخص کے درمیان بحث ہو رہی تھی۔ اہل تشیع بھائی نے سوال کیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم اور دوات کیوں نہیں دی؟ اس کا جواب دیجیے۔ دیوبندی شخص نے جواب دیا کہ حضرت عمر نے رسول اللہ کے ادب میں ایسا کیا۔ اچھا، سبحان اللہ، یہ کون سا ادب ہے؟ رسول اللہ تم سے کچھ مانگ رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اس لیے نہیں دیا کہ ادب کیا۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں ایسا کیا کیونکہ اس وقت رسول اللہ کی طبیعت ناساز تھی۔ اچھا، اور پھر جو نہیں دیا تلواریں نکالیں، اس وقت خیال نہیں آیا کہ تو حضور کی طبیعت ناساز ہے۔ جب چیخ و پکار ہوئی، تلواریں میان سے نکلی، دو گروپ بن گئے، اور حضور اتنا تنگ آ گئے، اتنے ناراض ہوئے کہ آپ نے فرمایا سب نکل جاؤ باہر یہاں سے۔ حضور سے سب کو نکال دیا۔ حضور کے جو چچا تھے عباس رضی اللہ عنہ، وہ زمین سے ریت اٹھا اٹھا کے اپنے بالوں میں ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عمر تو نے آج تباہ کر دیا، عمر تو نے آج ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، دھول اٹھا اٹھا کے ڈال۔ قرآن شریف میں ہے کہ جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں باز آ جاؤ۔ قرآن کی روشنی میں اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ نے قلم اور دوات مانگا، اب یہ آپ اپنا کون سا فلسفہ لے کے آ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے نہیں دیا کہ میں ادب کر رہا تھا؟ قرآن میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ جو دے دیں وہ لے لو، تو تمہیں وہ دینا چاہ رہے تھے تو تم نے لیا ہی نہیں۔ وہ تو دینا چاہ رہے تھے نا، اور کیا دینا چاہ رہے تھے؟ فرمایا زبان سے میں تمہیں نصیحت کر دوں تاکہ بعد میں تم میں فتنہ نہ ہو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کا کلام پورا ہو گیا، وہ ہمارے لیے کافی ہے، آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ یہ ادب ہے؟ اپنے ایمان سے بتاؤ، تم لوگوں میں کسی میں ایسی جرت تھی کہ کوئی سرکار کی بارگاہ میں سرکار یہ کہیں آؤ میں تمہیں کوئی نصیحت کر دوں، اور تم یہ کہو کہ سرکار معاف فرمائے کہ سرکار ہمیں آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں؟ کون تم کو ذاکر مانے گا؟ تم کو تو کوئی انسان نہیں مانے گا۔ بے مرشدی تو ہے نہیں ہم جو ہمیں پتہ نہ ہو کہ مرشد کا ادب کیا ہوتا ہے، قلبی تعلق مرشد سے کیسا ہوتا ہے۔ اب اپنے اوپر رکھ کے دیکھو نا بات، تم میں سے ہے کوئی ایسا کہ سرکار اس کو کچھ کہیں کہ یار تم قلم دوات لاؤ میں کوئی نصیحت کر دوں، اور تم یہ کہو کہ نہیں ہمیں آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے دین الہی کی کتاب لکھ دی ہے وہ کافی ہے؟ یہ ادب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت رسول اللہ کی طبیعت ناساز تھی۔ یہ بھی ایک بہانہ ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ بھئی جب طبیعت ٹھیک ہوگی پھر کر دیں گے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو عمر کو بھی پتہ تھا کہ یہ جو طبیعت ناساز ہے، یہ طبیعت کی ناسازی جو ہے حضور کے پردہ فرمانے کا اعلان ہے۔ پھر وہ یہ نہ کہتے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں، پھر وہ یہ کہتے کہ جب آپ کی طبیعت سنبھل جائے پھر نصیحت کر دیجیے گا، ابھی رہنے دیں۔ اگر طبیعت کی ناسازی کی بات ہوتی تو پھر یہی ہوتا نا کہ بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی معافی چاہتے، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ جب آپ کی طبیعت سازگار ہو جائے اس وقت نصیحت فرما دیجیے گا، ابھی رہنے دیجیے، ایسا ہوتا نا پھر تو۔ یہ جو بکواس کی ہے کہ آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، یہ بتا رہا ہے نا کہ کوئی ادب طبیعت کا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پورا کیوں نہیں کیا؟ اللہ کی طرف سے حکم تو ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے امتحانوں کو آزماتا ہے، ایمانوں کو آزماتا ہے۔ قرآن میں تو کئی جگہ مولا علی کا ذکر آیا ہے، نام نہیں لیا لیکن ذکر آیا ہے۔ اب آپ کو پتہ نہیں ہے کون سی آیت مولا علی کے لیے اتری ہے؟
اب جو آیت میں سناتا ہوں پڑھ کے آپ کو، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہماری طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیں۔ اگر آپ نے اس کو نہ پہنچایا لوگوں تک تو پھر آپ نے نبوت کا حق ادا نہ کیا۔ قرآن تو اترا تھا تو پہنچا دیا تھا نا، یہ کون سی بات تھی جو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں پہنچائی؟ یہ وہی بات تھی، اعلان ولایت علی، یہ اس کی بات تھی۔ یہ سورۃ المائدہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ، بیان فرما دیجئے، تبلیغ کر دیجئے، ما انزل الیک، جو کچھ آپ پر ہم نے نازل کیا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو آیا ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، یہ آخر میں جو لکھا ہے من ربک، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا ایھا الرسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا ہے وہ بیان کر دیں۔ یہاں تک بات ہوتی تب بھی لوگ سمجھ جاتے نا، اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن، کر دو بیان۔ لیکن اس کے بعد کہا ہے من ربک، یعنی آپ کے رب کی طرف سے براہ راست جو آپ کو نصیحت آئی ہے وہ بیان کریں، یعنی وہ ظاہری قرآن سے ہٹ کے کوئی بات تھی۔ اب جو وہ ہٹ کے کوئی بات تھی تو اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، لیکن وہ بات تو قرآن سے ہٹ کے ہے جس کے بیان کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس کے لیے نصیحت قلم دوات تو منگوائیں گے نا، وہ تو قرآن میں آئی ہی نہیں ہے، بیان ہی نہیں ہوئی ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے فرض رسالت نبھایا ہی نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عصمت کا محافظ ہے انسانوں سے، انسانوں کے خلاف کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ پھر لکھا ہے کہ ان اللہ لا یہدی قوم الکافرین، اور جو لوگ اللہ کے حق کو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا بھی نہیں۔ اس آیت میں اشارے ہیں کہ ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جھٹلائیں گے، اور کہا ان کی پرواہ نہیں کرو، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور جو جھٹلائیں گے ہم ان کو ہدایت نہیں دیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا طرز تخاطب یہ ہے قوم الکافرین، تو آپ اس کو جو ہے لفظی اس کا معنی لے کے کافروں پہ ڈال دیتے ہیں، یہ اللہ نے کافروں کے لیے اتاری تھی آیت، اور کافروں کے لیے اگر اتاری ہوتی تو یہ خاص کلام کافروں کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، جو کہہ رہے ہیں کہ وہ فرض نبوت ادا نہیں ہوگا اگر آپ نے وہ بات نہ پہنچائی، وہ کافروں کو بتانی تھی بات۔ تو کافر کا مطلب اب ہم تو کافر کا یہی مطلب سمجھتے ہیں جو اسلام پر، یعنی اسلام قبول نہیں جنہوں نے کیا، ہم کہتے ہیں بھائی یہ کافر تھے۔ لیکن کافر کا معنی بھی تو دیکھیں، کافر کا مطلب ہوتا ہے حق کو جھٹلانے والا۔ اللہ تعالیٰ حق کو جھٹلانے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب وہ حق کو جھٹلانے والے کوئی بھی ہوں، بھائی زیادہ دور کہاں جاتے ہو، یہ اب اپنے ہی گروپ کی بات کر لو۔ جب ہم نے عالم غیب کی باتیں پاکستان میں لوگوں کو بتائی، کیا کہا لوگوں نے؟ ہم کو نہیں کہی یہ باتیں، تم کو کہی ہیں یہ باتیں، ہم کو جھٹلا دی۔ یہ تو ہمارے سامنے آنکھوں دیکھی بات ہے یار، جھٹلا دی۔ اور میں نے ان کو یہی بات کہی کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے سامنے سرکار نے یہ باتیں نہیں فرمائی لہٰذا ہم نہیں مانتے، تم مجھے یہ بتاؤ یہ قرآن تمہارے سامنے نازل ہوا تھا، کیوں مان رہے ہو اس کو؟ یہ حدیثیں تمہارے سامنے کہی تھی رسول اللہ نے، کیوں مان رہے ہو اس کو؟ یہ ہے دل کی بیماری، کفر، جھٹلانا۔ ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے، آپ ان کو اگر کوئی دلیل دو تو دلیل سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے، بولتے بس نہیں ماننا یار، جو کچھ بھی ہے نہیں مان رہے۔ اگر سرکار کے کردار کو دیکھیں، مزاج کو دیکھیں، کمال ہے، کمال ہے۔ سرکار نے دین الہی کی کتاب لکھ دی، بھیج دی، اب وہ پاکستان میں جو بڑے بڑے عہدیدار تھے، عارف میمن جیسے، وسیم محمد قریشی جیسے لوگ، ظفر کاظمی، قمر احمد، یہ کیا کہہ رہے ہیں سرکار کو فون کر کے امریکہ میں کہ سرکار یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے یہاں کا پاکستان کے ماحول کے مطابق نہیں ہے،
لہٰذا یہ چیز جو آپ نے لکھی ہے اس پہ کراس مارا انہوں نے، یہ نکال دیں، یہ نکال دیں، اس کی جگہ یہ لکھ دیں، اس کی جگہ یہ لکھ دیں، اس کی جگہ یہ لکھ دیں۔ دین الہی کی کتاب میں تو سرکار نے لکھا ہے کہ جو اس کو تلف کرنے کی کوشش کرے گا وہ اصلی منافق ہوگا۔ یہ کون ہے جو سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نکال دیں وہ نکال دیں؟ جو سرکار سے یہ کہیں کہ یہ نکال دیں وہ نکال دیں، وہ بعد میں کیا کرے گا؟ وہ جو براہ راست سرکار کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نکال دیں، یہ نکال دیں۔ Amra TV, the place to connect with God.